یہ ہے ایران، وہ سرزمین جس کے بارے میں دنیا کی سب سے طاقتور حکومتیں دہائیوں سے یہ سوچتی رہی ہیں کہ اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اگر اسے دنیا سے کاٹ دیا جائے، اگر اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے معاشی خون کو روک دیا جائے تو یہ ملک گھٹنے ٹیک دے گا۔ لیکن ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور دوسرے حربے یعنی براہ راست فوجی بمباری سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ جب میزائل اور بم اس قوم کے حوصلے کو نہ توڑ سکے تو دشمنوں نے ایک اور راستہ چنا، اور وہ راستہ تھا معاشی گلہ گھونٹنے کا، جس کے لیے بندرگاہوں پر ایسی ناکہ بندی لگائی گئی جو تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ہر دروازہ بند کیا گیا، ہر راستہ مسدود کیا گیا، ہر امید کی کرن کو بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک دروازہ کھلا رہا، اور وہ دروازہ پاکستان نے کھلا رکھا۔ جب پوری دنیا نے اپنا منہ پھیر لیا، پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نہ صرف دلیرانہ تھا بلکہ تاریخی بھی تھا۔ پاکستان نے اپنے برادر ملک ایران کے لیے اپنی بندرگاہیں کھول دیں، اپنی سرحدیں کھول دیں اور اپنی زمین کو اس تجارت کا راستہ بنا دیا جو ایران کو سانس لینے کا موقع دے سکتی تھی۔ ناظرین، کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر میں ایران کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی خفیہ سرگرمی نہیں، کوئی سایوں میں چھپی ہوئی سمگلنگ نہیں، بلکہ ایک واضح دستاویزی اور قانونی فیصلہ ہے۔ اب ان راہداریوں کی بات کرتے ہیں جو اس پوری کہانی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم راہداری ہے گوادر سے گبت تک کا راستہ۔ دوسری راہداری ہے کراچی سے تفتان تک کا راستہ جو شمال مغرب کی طرف بلوچستان کے پہاڑوں اور میدانوں کو پار کرتے ہوئے سرحدی شہر تفتان تک جاتا ہے۔ پاکستان اور ایران 1000 کلومیٹر کے قریب مشترک سرحد رکھتے ہیں، اور پاکستان نے اس سرحد کی طاقت کو پہچانا جو اسے بحر ہند اور دنیا کے سب سے زیادہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کے درمیان رکھتی ہے۔ اب وہ سوال آتا ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر اس راہداری سے گزرتا کیا ہے؟ کون سی چیزیں ایران کو جاتی ہیں اور کون سی چیزیں ایران سے آتی ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادویات اور جانیں بچانے والی دواؤں کی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پابندیوں کا اصل اخلاقی بوجھ سامنے آتا ہے۔ ایران کی 93 ملین کی آبادی ہے۔ اس ملک میں خطے کے معیار کے حساب سے ایک نسبتاً ترقی یافتہ نظام صحت موجود ہے، لیکن پیچیدہ بایولوجیکل ادویات، کینسر کے علاج کی خصوصی دوائیں، درآمد شدہ فارماسیوٹیکل اجزاء، طبی آلات اور تشخیص ری ایجنٹس، یہ سب ہمیشہ سے بیرونی سپلائی کے محتاج رہے ہیں، اور پابندیوں نے یہ سپلائی ہمیشہ غیر یقینی، مہنگی اور بعض اوقات بالکل ناممکن بنا دی۔ اس وقت کراچی راہداری نے اس حساب کتاب کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب تیسرے ملک کے فارماسیوٹیکل سپلائرز اپنی مصنوعات پاکستانی بندرگاہ کے راستے ان ٹرکوں میں بھیج سکتے ہیں جو تفتان یا گبت سے سرحد عبور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل ساز و سامان کا معاملہ۔ 21ویں صدی میں اسمارٹ فون اور کمپیوٹر عیش و آرام کی اشیاء نہیں رہی ہیں، یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات بن چکی ہیں۔ ایران کی نوجوان، تعلیم یافتہ اور ڈیجیٹل دنیا سے جڑی ہوئی آبادی کے لیے ان آلات تک رسائی معاشی زندگی میں شرکت کا بنیادی حق بن چکی ہے۔ کاروبار چلانے، بینکنگ خدمات حاصل کرنے کے لیے، بچوں کو تعلیم دینے اور باہر کی دنیا سے رابطے میں رہنے کے لیے، ان سب کے لیے ڈیجیٹل آلات ناگزیر ہیں۔ ایران کی اپنی الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ صلاحیت محدود ہے، اور پابندیوں نے درآمدات کو مسلسل پیچیدہ بنائے رکھا۔ پاکستانی ٹرانزٹ راستہ اس مسئلے کا ایک سیدھا اور قابل اعتماد حل ہے۔ چین یا جنوبی کوریا میں تیار کردہ ہینڈ سیٹ کراچی پہنچتا ہے، پورٹ قاسم یا گوادر میں ٹرک پر لادا جاتا ہے اور سرحد پار کر کے ایران کی منڈیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دبئی یا عمان کے ثالثوں کو بھاری پریمیم ادا کرنے سے کہیں بہتر، کہیں سستا اور کہیں زیادہ قانونی راستہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے صنعتی مشینری، اور یہاں اس تجارت کا اصل پیمانہ آپ کے سامنے کھل کر آتا ہے۔ آپ ایک بوائلر کو سمگلنگ نیٹ ورک میں نہیں چھپا سکتے، آپ ایک CNC مشین کو کسی چھوٹی سی کشتی میں چور دروازے سے نہیں بھیج سکتے۔ یہ بھاری، مہنگی اور قابل اخفا مشینری ہے، اور یہ سب پاکستانی راہداری سے گزر رہی ہے۔ CNC مشینیں، صنعتی پریسز، ویلڈنگ کا ساز و سامان، حرارتی علاج کی فرنیسز، کمپریسرز اور پمپ، یہ سب ایرانی صنعت کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو پابندیوں کے بھاری بوجھ تلے بھی جھکنے سے انکار کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آٹو موبائل کے پرزوں کی بات کریں تو یہ معاملہ ایران میں پابندیوں کے سب سے واضح اور سب سے عام انسانی اثر کی داستان ہے۔ ایران میں کروڑوں گاڑیاں ہیں، انہیں پرزوں کی ضرورت ہے، مرمت کی ضرورت ہے اور دیکھ
دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ جب درآمدی پرزے نایاب ہوتے ہیں تو قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، گاڑیاں سڑکوں پر بند ہوتی ہیں اور عام آدمی کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ پاکستانی راہداری کے ذریعے اب یہ پرزے قابل اعتماد انداز سے ایران تک پہنچ سکتے ہیں اور ایرانی گاڑیوں کے مالکان کو دیکھ بھال کے پرزوں کی ایک زیادہ مستحکم سپلائی میسر ہو سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر اناج اور خشک میوہ جات کی بات کریں تو یہ معاملہ سب سے بنیادی انسانی ضرورت سے جڑا ہے۔ ایران خوراک کی سلامتی کے معاملے میں بہت شدید بحران کا شکار تو نہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلی اور پابندیوں سے جڑی بینکنگ پیچیدگیوں نے اناج کی خریداری کو ایک مستقل اور پیچیدہ چیلنج بنا دیا ہے۔ آسٹریلیا، قزاقستان، روس اور دوسرے ممالک سے گندم، مختلف اقسام کے چاول، مکئی اور دوسری زرعی مصنوعات، یہ سب پاکستانی بندرگاہوں سے ایران تک ٹرانزٹ ہوتی ہیں۔ اب تجارت کی دوسری سمت کی طرف آتے ہیں، وہ سامان جو ایران سے نکلتا ہے اور پاکستانی راہداری کے ذریعے دنیا تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے ہے مائع پیٹرولیم گیس یعنی LPG۔ ایران دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر پر بیٹھا ہے، اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، لیکن چیلنج ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اسے دنیا تک کیسے پہنچایا جائے۔ ایرانی ٹینکروں کو بحری قبضے کا خطرہ درپیش رہا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سمندری راستے ناکہ بندی کے خطرے سے بھرے رہے ہیں۔ زمینی راستے کی طرف آنا ایک ذہین اور دور اندیش موافقت ہے۔ جب ایرانی LPG زمینی راہداری کے ذریعے پاکستانی بندرگاہ تک پہنچتی ہے تو یہ جائز برآمدی کارگو کے اس بہاؤ میں شامل ہو جاتی ہے جسے روکنا آسان نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے بٹومین۔ ایران بڑی مقدار میں بٹومین پیدا کرتا ہے، یہ کوئی اسلحہ نہیں، کوئی خطرناک مواد نہیں، یہ سڑک بناتا ہے۔ افریقی ممالک کی تعمیراتی منڈیاں، جنوبی ایشیائی شہری ترقی کے منصوبے اور خلیجی ریاستوں کی بنیادی ڈھانچے کی ضروریات، یہ سب ایرانی بٹومین کے بڑے اور اہم گاہک ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے زعفران۔ ایران دنیا کی تقریباً 90% زعفران پیدا کرتا ہے، یہ وزن کے حساب سے دنیا کا مہنگا ترین مسالہ ہے۔ یورپی، خلیجی اور ایشیائی منڈیاں ایرانی زعفران کو اس کی بے مثال کوالٹی کے لیے سراہتی ہیں اور اس کے لیے بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستانی راہداری نے اس حساب کو بدل دیا ہے۔ خراسان کے کھیتوں میں کاٹا گیا زعفران اب کراچی یا پورٹ قاسم تک پہنچتا ہے اور پھر ہیمبرگ یا نیو یارک کے خریداروں تک ایک مکمل اور حقیقی دستاویزی پگڈنڈی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہاتھ سے بنے قالین۔ تبریز کے میڈالین قالین، کشکائی قبیلے کے ہاتھ سے بنے ہندسی نمونوں والے قالین، کاشکان کے ریشمی نماز کے قالین، یہ عام اشیاء نہیں ہیں جن کا کوئی آسان متبادل مل سکے، یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی مہارت اور فن کا مجسمہ ہے۔ دنیا بھر کے خاص خریدار یہ ایرانی قالین چاہتے ہیں، انہیں تلاش کرتے ہیں اور ان کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی راہداری ایرانی قالین برآمد کنندگان کو براہ راست بین الاقوامی شپنگ سے جوڑتی ہے۔ تبریز یا اصفہان کی ورکشاپ میں بنا ہوا قالین اب کراچی تک پہنچ سکتا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود خریدار تک ایک مکمل اور قانونی دستاویزی سلسلے کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پر خشک میوے اور گری دار میوے ہیں۔ ایران کے کرمان کا پستہ، جو دنیا میں سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، مختلف اقسام کی کھجوریں، ملیر کی کشمش، بادام، اخروٹ اور خشک خوبانی، یہ سب اہم اور قابل ذکر ایرانی برآمدات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی تخمینہ سالانہ مقدار 1.5 سے 3 لاکھ ٹن کے درمیان ہے، جس کی مالیت 200 سے 400 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ 6 نمبر پر سیمنٹ اور تعمیراتی مواد کی بات کریں تو ایران دنیا کے سر فہرست 10 سیمنٹ پروڈیوسرز میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس گھریلو مانگ سے کہیں زیادہ پیداواری صلاحیت ہے اور یہ معیاری سیمنٹ سے لے کر تیل کے کنوؤں کے لیے خصوصی سیمنٹ تک بھی پیدا کرتا ہے۔ نائجیریا، ایتھوپیا اور کینیا کی بڑھتی ہوئی تعمیراتی منڈیاں اس سیمنٹ کی بھاری مانگ رکھتی ہیں۔ پاکستانی بندرگاہیں اس مواد کو اپنی منزل تک پہنچانے کا سب سے قابل عمل راستہ فراہم کرتی ہیں۔ 7ویں نمبر پر کھادوں کا معاملہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے، کیونکہ یوریا، امونیا اور دوسری نائٹروجن پر مبنی مصنوعات جو ایران کی پیٹروکیمیکل صنعت سے آتی ہیں، جنوبی ایشیائی زراعت، افریقی زرعی ترقی اور جنوب مشرقی ایشیا کی چاول کی پیداوار، یہ سب ایرانی کھادوں کی اہم منڈیاں ہیں اور پاکستانی راہداری ان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ 8ویں نمبر پر اصفہان، یزد اور کاشان سے آنے والی سیرامک مصنوعات، فرش اور دیواری ٹائلیں، صحت کا سامان اور صنعتی سیرامکس، مشرقی افریقہ، جنوبی ایشیا اور خلیجی ممالک کی بڑی منڈیوں تک پاکستانی راہداری کے ذریعے پہنچتی ہیں اور ایران کی صنعتی برآمدات کا ایک اہم حصہ
نشہ بن جاتی ہیں۔ اب آخر میں وہ سوال جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا ملتا ہے، اور اس کا جواب اعداد و شمار میں ہے۔ پاکستانی بندرگاہوں کو سالانہ 50 سے 100 ملین امریکی ڈالر کی بندرگاہ ہینڈلنگ آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ کسٹمز فیسز کی مد میں 20 سے 40 ملین ڈالر اضافی مل رہے ہیں۔ لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ کی سرگرمیوں میں 200 سے 400 ملین ڈالر کی بالواسطہ آمدنی ہو رہی ہے، اور 50,000 سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو اس پورے نظام میں براہ راست روزگار مل رہا ہے۔